السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری پرانے ہیں یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس حوالے سے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے، کیونکہ بہت سارے علماء کرام جو ہے گلو کرتے ہیں اور اماموں کو لے کے گلو کرتے ہیں کہ امام بخاری افضل ہیں یا امام ابو حنیفہ افضل ہیں۔ تو اس حوالے سے حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے علماء کرام کی رائے سے، اور ہسٹری سے چیک کریں گے کون جو ہے اس حوالے سے مطلب کون پہلے آیا ہے اور کون بعد میں آیا ہے، کیونکہ بہت سارے علماء کرام آپ کو جیسے کہ میں نے بھی بتایا کہ اماموں کو لے کے گلو کرتے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی گلو کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں علماء کرام سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے موقف لیتے ہیں طارق مسعود صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ فقہ اور حدیث کے امام کون ہیں؟ امیر المؤمنین فی الحدیث کسے کہتے ہیں؟ نیز امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں افضل مقام کس کا ہے؟ مکرم اویس مہاراشٹر۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے حدیث پہ بہت کام کیا اور آپ کے فضائل مشہور و معروف ہیں۔ رہا یہ کہ امام بخاری کا درجہ بلند ہے یہ امام ابو حنیفہ کا، تو امام حنیفہ تو تابعین میں سے، امام بخاری تو بہت بعد میں آئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد، ان کے شاگرد ہیں امام شافعی، ان کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل، امام احمد کے شاگرد ہیں امام بخاری۔ تو اتنا درمیان میں وقفہ ہے، تو ظاہر ہے جو نبی کے زمانے کے جتنا قریب ہوگا اور جس نے صحابہ کی زیارت کی ہو ان کا مقام بہرحال بلند ہے۔ دوسری بات یہ کہ امام ابو حنیفہ حدیث میں بھی امام تھے اور فقہ میں بھی امام تھے۔ لوگوں نے حدیث کے باب میں امام حنیفہ پر الٹے سیدھے اعتراضات تو بہت کیے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات عرب علماء نے بھی دیے ہیں، عجم علماء نے بھی دیے، ان پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ وہ اعتراضات اس قابل نہیں ہیں کیونکہ امام حنیفہ نے جو حدیث کا علم حاصل کیا ہے نا وہ باقاعدہ صحابہ کے شاگردوں سے براہ راست حاصل کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا علم انہوں نے عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے حاصل کیا، حضرت علی کا علم انہوں نے حضرت علی کے شاگردوں سے حاصل کیا اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے حاصل کیا۔ تو اور یہی وجہ ہے کہ مسائل کے باب میں آدھی سے زیادہ امت نے امام ابو حنیفہ کو فالو کیا ہے۔ تو امام بخاری کا مقام حدیث میں ہے اور امام ابو حنیفہ کا مقام فقہ میں ہے، اور فقہ میں مقام حدیث کے علم کے بغیر آ نہیں سکتا۔ فقہ میں جو مقام ہے نا، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث ہیں جن کا نام امام بخاری بھی بڑے عزت اور احترام سے لیتے ہیں۔ وہ امام حنیفہ کی تاریخ میں انہوں نے ایک پوری نظم لکھی ہے کہ امام حنیفہ کے علم کی انہوں نے تعریف کی، اور علم جو تھا اس سے مراد تھا قرآن و حدیث کا علم، قرآن اور حدیث، یعنی جس میں قرآن بھی ہو اور اس میں حدیث بھی ہو۔ قرآن و حدیث کا علم پہلے آتا ہے، فقہ کا علم پھر بعد میں آتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ جو تھے وہ محدث نہیں تھے، یہ بالکل بیکار قسم کی بات ہے۔ جو حدیث میں جس کو مہارت نہیں ہوتی وہ آگے فقہی مسائل نکال ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جس کو فقہ کا امام کہہ دیا نا، وہ حدیث تو خود بخود آ گئی اس کے ضمن میں۔ رہا یہ مسئلہ کہ امام بخاری کو امیر المومنین فی الحدیث کیوں کہا جاتا ہے، تو کسی کو بھی کوئی لقب جب دے دیا جاتا ہے نا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں خاص ممتاز ہوتے ہیں۔ تو امام بخاری نے حدیث پہ کام بہت کیا ہے، اور یہ جو چاروں امام ہیں نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی، انہوں نے فقہ پہ کام زیادہ کیا ہے، ورنہ یہ بھی چاروں حدیث کے بہت بڑے امام تھے، لیکن امام بخاری نے خاص حدیث کو فوکس کیا۔ اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ احادیث جن کی صحیح ہونے پر پوری امت کا اتفاق تھا، ان احادیث کو ایک الگ کتاب میں جمع کر دیا ان کی سندوں کے ساتھ، اور حافظہ بے پناہ اللہ نے آپ کو دیا تھا، تو ان کی سندوں کے ساتھ ایک ایسی کتاب میں جمع کر دیا جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہلاتی ہے۔ تو یہ کام چونکہ امام بخاری نے کیا ہے تو اس بیس پر ان کو امیر المومنین فی الحدیث کا خطاب ملا ہے۔ باقی مسائل کے معاملے میں امام بخاری کو امت نے فالو اس لیے نہیں کیا، محدثین نے بھی فالو نہیں کیا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی۔ امام ترمذی جب کوئی حدیث لے کر آتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ فقہ کے اس مسئلے میں مجتہدین کی رائے کیا ہے، تو اس میں وہ امام حنیفہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، امام شافعی کا بھی ذکر کرتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور عبداللہ بن مبارک کا بھی ذکر کرتے ہیں، مگر کبھی بھی انہوں نے امام بخاری کا ذکر نہیں کیا کہ امام بخاری کی اس مسئلے میں یہ رائے ہے، اور یہ محدثین کرتے بھی نہیں ہے ذکر۔ یہ جب بھی فقہ کی بات آئے گی تو ابو حنیفہ، ابو یوسف یا امام محمد یا امام شافعی یا امام مالک یا امام احمد بن حنبل، ان ائمہ کا، یا عبداللہ بن مبارک کا یا سفیان ثوری کا
یا داؤد ظاہری تک کا ذکر کیا جائے گا، ابن حزم ظاہری تک کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، لیکن کہیں بھی امام بخاری کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ یہ امام بخاری کا قول ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امت نے امام بخاری کو مجتہد کی حیثیت سے نہیں دیکھا بلکہ محدث کی حیثیت سے دیکھا ہے۔ ہاں جہاں حدیث کی بات آئے گی وہاں امام بخاری کے قول کو تذکرہ کیا جاتا ہے، جیسے امام ترمذی نے چاہے رفع الیدین کا مسئلہ ہو، چاہے قراءت خلف الامام کا مسئلہ ہو، یا جو بھی فقہی مسائل ہیں ان میں امام ترمذی مجتہدین کی رائے کا ذکر تو کرتے ہیں، مگر امام بخاری کی رائے جو ان کے استاذ بھی تھے ان کا کہیں بھی تذکرہ نہیں کرتے، نام بھی نہیں لیتے ان کا۔ لیکن جہاں حدیث کی بات آتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، وہاں امام بخاری کا تذکرہ کرتے ہیں وہ کہ سمعت محمد ابن اسماعیل، میں نے محمد ابن اسماعیل جو امام بخاری کا نام ہے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ اس حدیث میں اضطراب ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے۔ تو حدیث کی جو علل ہے اور حدیث کی جو سند ہے اس میں تو امام بخاری کی رائے کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن قرآن و سنت سے جو مسائل نکالنے کا علم ہے تو اس علم میں امت نے جو ہے ان ائمہ کو فالو کیا ہے، ان جو چاروں امام گزرے ہیں یا ان کے علاوہ جو مجتہدین گزرے ہیں ان کی رائے کو معتبر مانا ہے اور انہی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ محدثین بھی یہ انہی کا تذکرہ۔ دوستو آپ نے طارق مصطفیٰ صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا کہ امام ابو حنیفہ پرانے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام بخاری آئے، تو وہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے مسائل کے فقہ کے مسائل پہ جو ہے وہ ساری چیزوں کو فالو کرتے ہیں، کافی سارے لوگ ان کو تو فقہ کے مسائل لے کر آئے ہیں، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ مسائل رکھیں، اور جو امام بخاری ہیں وہ محدث ہیں، انہوں نے حدیثیں ایک جگہ جمع کی ہیں اور آپ کے سامنے پیش کیے۔ امام بخاری کے بخاری کے نام سے جو بک ہے اس کے اندر ساری حدیثیں کوٹ کی ہیں، تو آپ کے سامنے موقع پیش کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، شیخ توصیف الرحمان راشدی صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ کہتا ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو احادیث بیان کی ان میں راویوں کی تعداد کم ہے، انہوں نے براہ راست صحابہ اور تابعین سے روایت کی، اس لیے انہوں نے فتویٰ دیا کہ سینے پہ ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے اور رفع الیدین بھی نہیں کرنا چاہیے، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو احادیث بیان کی ان میں راویوں کی تعداد زیادہ ہے اور ان تک پہنچتے پہنچتے ان میں ضعیف راوی مل گئے اور انہوں نے اسے ضعیف قرار دے دیا، اس لیے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات زیادہ صحیح ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے براہ راست صحابہ اور تابعین سے احادیث لیں، ہمیں اس کتاب کا نام بتا دیں جس میں وہ احادیث موجود ہیں۔ 10 ایسی روایات پیش کر دیں جو امام صاحب نے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ڈائریکٹ صحابہ سے لی ہوں یا تابعین سے لی ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث بیان کی وہ ان کی کتاب میں موجود ہے، پوری دنیا میں انہیں پڑھا جاتا ہے، اس کتاب کو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اس کتاب کو پڑھانے والے کو بڑی عزت اور مقام ملتا ہے، شیخ الحدیث کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ باتیں لوگوں نے ہوا میں اڑائی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اہل سنت کے امام ہیں، ان کا احترام، ان سے محبت انتہائی ضروری ہے، ان کی ادنیٰ سی گستاخی اہل سنت اہل الحدیث اس کا تصور بھی نہیں کرتے، لیکن کسی بھی شخصیت کو اس مقام پہ فائز نہیں کیا جا سکتا جو مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پیارے حبیب کا مقام کیا ہے کہ آپ جو فرما دیں وہ امت کے لیے حجت ہے، امت کو آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ آپ کا فرمان کسی کی عقل میں آئے یا نہ آئے، سمجھ آئے یا نہ آئے، مسلمان ہونے کے ناطے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ اگر کوئی یہی مقام کسی اور شخصیت کو دینا چاہے تو ہم اسے امام مالک رحمہ اللہ کا وقول سنائیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے، ہر کسی کی بات قبول بھی ہو سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے جو یہ قبر میں سو رہے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے، ان کی کوئی بات رد نہیں کی جا سکتی۔ اب کوئی اگر یہ کہے کہ جس امام صاحب کو میں نے پکڑا ہے اس کی بھی کوئی بات رد نہیں ہوگی، بلکہ اس کی بات پر قانون بنے گا کہ اگر آیت بھی اس کے خلاف آئے گی تو ہم آیت کو منسوخ جانیں گے، حدیث اس کے خلاف آئے گی تو حدیث کو ہم موضوع جانیں گے، صحابی کا اثر اس کے خلاف آئے گا تو ہم اس کو مردود جانیں گے۔ قول امام ہمارے لیے حجت ہے تو پھر وہ یاد کر لے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر غیر نبی کو بٹھا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔
इमाम साहब से हमारी बड़ी मोहब्बत है, सिर्फ अबू हनीफा रहमहुल्लाह से नहीं, तमाम आइमा दीन से। इमाम बुखारी हो, इमाम मुस्लिम हो, वो इमाम मालिक हो, इमाम शाफी हो, इमाम अहमद हो, इमाम अबू हनीफा हो, तमाम असलाफ से हम प्यार करते हैं। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कहीं से मिल जाए, किसी भी इमाम के जरिए मिल जाए, हम उसको सर आंखों पे लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी को ऐसा मकाम नहीं दे सकते, अहलुल हदीस किसी को ये शान नहीं दे सकता कि ये जो वो फरमा देंगे हमारे लिए हुज्जत होगा। ये मकाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो दोस्तों, आपने शेख तौसीफ़ुर रहमान राशिदी साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने बहुत अच्छा मौक़िफ़ आपके सामने पेश किया, एक चीज़ वाज़े कर दी है और सारी बता दी है। बहरहाल आगे चलते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। इमामों की पैदाइश और वफ़ात का साल बता दें। लो जी, ऐ सवाल जी इधर चुके करना है, मैं बता दूं क्या निकालेंगे वो। इस तरह की इस तू बात है जो तू दस देंगे कहोगे माँ प्यो के नाम दसो, निकाह किने पढ़ाया सी, वो कढ़ना के जे चू वो कढ़ो। इसमें से पता क्या निकालते हैं, ज़रा ये मैं जो सवाल लिख रहा है उसको टॉन्ट नहीं कर रहा, आपके दिमाग में किसी ने डाला है, मैं उसको कह रहा हूं। सवाल बेफिक्र होके थे लिखा करो, ठीक है ना। हमने आज तक किसी से उसका मसलक नहीं पूछा, कभी किसी से नहीं पूछा कि ऐप उठा सवाल के लिए लिखा खलो जाए। हाँ, ये हो सकता है उर्दू समझना है तो मैं कहूँ यार ये मुझे नहीं समझ आ रही, आप बताएं क्या लिखा है। ये सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि जब आप इनको बताएं कि जी इमाम मालिक 179 में फौत हुए हिजरी में, इमाम हनीफा 150 हिजरी में फौत हुए, इमाम शाफी 204 हिजरी में 204 में फौत हुए, अहमद बिन हंबल 241 में फौत हुए, तो वो फिर आपसे पूछेंगे फिर इमाम बुखारी कब फौत हुए, वो हम कहते हैं जी 256 में। पैदा कब हुए, 194 में। फिर वो कहेंगे देखें जी इमाम अबू हनीफा तो 150 हिजरी में फौत हुए, इमाम हनीफा के मरने के 44 साल के बाद इमाम बुखारी पैदा हुए हैं। अब आप इमाम बुखारी की बात माने या इमाम हनीफा की, ऐ बिचू कट दे, रुको जरा सब्र करो। आप ना इमाम बुखारी की बात माने ना इमाम हनीफा की बात, उसकी माने जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इमाम हनीफा कोई किताब लिख के उम्मत के हवाले करके होते ना हदीस की, तो झगड़ा खत्म हो जाता। इमाम मालिक की किताब अल मुवत्ता इमाम मालिक पूरी दुनिया में मौजूद, इमाम शाफी की किताब मुस्नद शाफी पूरी दुनिया में मौजूद, हमारे पास रखी नहीं है सारी। इमाम अहमद बिन हंबल की किताब मुस्नद इमाम अहमद हमारे पास मौजूद, पूरी दुनिया में मौजूद। इमाम हनीफा की कौन सी हदीस की किताब है जो उन्होंने उम्मत के हवाले की है? हर चीज आपने उनकी तरफ मंसूब खुद से की हुई है। फकीर जवाब भी है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से भी पहले एक इमाम है, इमाम जाफर सादिक, हाँ फिका जाफरी वाले। उनसे पहले इमाम मोहम्मद बाकिर जो उनके वालिद थे। जिस तरह हमारे स्टूडेंट ने पूछा तो किहड़े इमाम नूं मनना है, साडे स्टूडेंट कहते हैं इमाम हुसैन नूं। हाँ आओ ना हुण, नहीं वो चार जिहड़े इमाम ने, चार इमाम ने के तो शायद कोई नहीं इमाम हुसैन के मुकाबले। हाँ इमाम हुसैन को मनना है, चलो इमाम नहीं मनना, इमाम हुसैन को मनना है, चलो तुरोगे। और इमाम हनीफा से पहले जो लोग थे, पहले 80 साल के मुसलमान, वो किस इमाम को मानते थे? और इमाम हनीफा खुद किस इमाम को मानते थे? नबी इस्लाम। 197 मसला मैंने तफसील इसके ऊपर रिकॉर्ड करवा दिया। बाकी सांसुन दसने में कुछ नहीं होना। वो अगले दिन जी बुखारी का नाम बताएंगे क्या है, और नहीं कहा सहीहुल बुखारी नहीं है, अल जामिउ सही है। चलो जी ऐ भी हो गया। इस तरह कहना रफल दैन की दिशा खत्म हो गई बुखारी चो या सही हो गया। इससे पता क्या करते हैं, इसको कहते हैं प्रॉब्लम एंड। इसके बाद वो अपनी पब्लिक पे धाक डालते हैं कि जिनको ये नहीं पता कि बुखारी का नाम क्या है, लिहाजा अगर ये बुखारी से कोई हदीस बताए ना आपने नहीं माननी। ये होती है। इस तरीके से अगर खिलवाड़ करना शुरू किया ना आप लोगों ने, यकीन करें मेरी याददाश्त भी आप लोगों से ज्यादा है अल्लाह के फजल से। मैंने किताबें भी आप लोगों से ज्यादा पढ़ी हुई हैं। आपके बड़े बड़े मुफ्ती भी बैठे ना, मैंने शुरू हो जाना है। मैं पहला सवाल करना है 10 अल मौजमुल कबीर तबरानी की नहीं रवायत है 10। मुफ्ती मुनीर ने नहीं करे गिड़ियां होंगी ना, मुफ्ती तकी उस्मानी ने
مجموع زوائد کیڑے امام نے لکھی اور کیڑے ثانی فوت ہویا تو کنیا حدیثاں نے اودے اور وہ اس کو جب جواب نہ آئے تو میں کہوں گا تجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اس طرح سوال تو کئی بنائے جا سکتے ہیں. دوستوں ہم نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے آپ کے سامنے موقف پیش کیا کہ امام بخاری جیسے کہ انہوں نے پورے بتا دیا کب پیدا ہوئے اور کب دنیا سے وفات پائے, اور دونوں اماموں کے حوالے سے مطلب چاروں اماموں کے حوالے سے انہوں نے ڈیٹیں بتا دی ان کی, اور یہ بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ حنفی علماء کرام کہتے ہیں کہ ہم جو ہے امام بخاری تو بعد میں آئے, امام ابو حنیفہ پہلے آئے, تو ہم پہلے امام کو فالو کریں گے یا بعد والے کو فالو کریں گے. تو انجینئر صاحب نے اس پہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے, اور اس حوالے سے کیونکہ اماموں سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جاتا اور امام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کرتے تھے. تو یہ آپ کے سامنے موقف انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے رکھ دیا. آگے چلتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا موقف لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. دیکھیے ہمارے جو اسلاف ہیں صحابہ کرام کے بعد ائمہ, یہ ہمارے اسلاف میں چوٹی میں ہیں. ان اسلاف میں ان ائمہ میں دو بنیادی قسمیں ہیں, ایک محدثین اور ایک فقہاء. محدثین ان کا کام کیا تھا؟ قرآن تو اللہ نے خود جمع کر دیا تھا, میں پہلے دن بیان کر چکا ہوں حضور کے سیرہ مبارک میں. حضور نے صحابہ کو اسی ترتیب سے قرآن پڑھا دیا اور سینکڑوں صحابہ نے یاد کر لیا. پھر جو کمی اگر رہ گئی تھی کتابی شکل میں حضرت ابو بکر لے آئے. پھر اگر اس میں کوئی فرق پڑ رہا تھا پڑھنے کے انداز میں تو ایک کتابت کے اوپر جمع کر دیا حضرت عثمان نے. بات ختم ہو گئی. خلافت راشدہ میں قرآن کا معاملہ تو محفوظیت کی آخری درجے کو پہنچ گیا. اب اصل مرحلہ کیا تھا؟ حضور کے اقوال مبارک کو جمع کرنا. صحابہ ہیں منتشر ہو گئے ہیں, کوئی صحابی کوفے چلے گئے, کوئی صحابی دمشق چلے گئے, کوئی کہیں چلے گئے, کوئی کہیں چلے گئے. اب ان سب کے پاس کسی کے پاس اتنی احادیث, کسی کے پاس اتنی احادیث, ان کو جمع کرنے کا کام, پھر چھان پھٹک کرنے کا کام, پھر مرتب کرنے کا کام یہ کس نے کیا؟ محدثین کرام نے. بہت بڑے محسن ہیں اس امت کے محدثین کرام, پوری زندگیاں کھپائیں. ایسا بھی ہوا ہے ایک محدث مدینے سے چلتے ہیں, انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی دمشق میں ہے, ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں, ذرا باریک بات ہے سمجھ لیجئے گا. ان کو وہ حدیث معلوم تھی لیکن وہ حدیث 3 راویوں کے راستے سے آ رہی تھی. ان کے پاس جو حدیث تھی وہ 2 راویوں کے حوالے سے تھی. اب وہ جاتے ہیں اور وہ دمشق کا سفر کرتے ہیں صرف اس حدیث کو سننے کے لیے, سواری سے اترتے بھی نہیں. میں نے سنا ہے آپ حضور کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں. جی ہاں, ذرا مجھے سنا دیجئے. سنا دیا. ویسے ہی اپنے اونٹ کی جو ہے گردن موڑ لیجیے واپس. بھائی اترو, ٹھہرو, قیام کرو. نہیں, میں صرف ایک حدیث رسول تم سے سننے کے لیے آیا تھا, میں اپنے اس سفر میں کوئی اور مقصد جمع نہیں کرنا چاہتا. یہ کام کیا محدثین. سبحان اللہ. لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے آرام سے کتابیں پڑھتے ہیں, شاید ایسے ہی محدثین کا کام تھا. انہوں نے جس طرح زندگیاں لگائی ہیں اور جس طریقے سے حدیث کو جمع کرنے کے لیے مشقتیں جھیلی ہے اس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے. اچھا وہ تو محدثین کرام ہیں, ان میں بھی اب ایک کا نام نوٹ کر لیجئے. چوٹی پہ کون ہے؟ امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام احمد ابن حنبل, امام ابن ماجہ, امام ابو داؤد, سب ہیں. لیکن چوٹی پر رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری. اچھا اب تیسرا طبقہ ہے ہمارے ہاں, دوسرا وہ ہے فقہاء. قرآن بھی جمع ہو گیا, حدیث بھی آ گئی, اب اس سے احکام نکالنے بھی تو ہے نا, استدلال کرنا ہے, حدیثوں کو جوڑنا ہے, قرآن کے ساتھ ان کا ربط تلاش کرنا ہے, اور پھر کوئی حکم تلاش کرنا ہے, اجتہاد کرنا ہے. یہ کام جنہوں نے کیا انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ فقہاء کرام. اور ان میں بہرحال جو لوگ یہاں جمع ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوں گے کہ ان میں چوٹی پر ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام اعظم. پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ قانون کا جتنا سینس امام ابو حنیفہ کو ہے, قانون ایک علیحدہ شے ہے, اخلاقیات علیحدہ چیز ہے. ایک شے کا اخلاقی تقاضا کچھ اور ہے, قانونی تقاضا کچھ اور ہے.
آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، اخلاقی تقاضا کیا ہے؟ معاف کر دو بھائی، اور قانونی تقاضا کیا ہے؟ جوابی تھپڑ رسید کرو، اس لیے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کی ہمت افزائی ہوگی، یہ کسی اور کو بھی تھپڑ مارے گا۔ میں اپنا احساس عرض کر رہا ہوں، اور دنیا میں جو بات مانی گئی ہے کہ جس کا نام لیگل سینس ہے، قانون کا ایک فہم، اس میں دنیا کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ کا۔ آپ صحابہ کو ان سے مستثنا کر دیجئے، ظاہر بات ہے انبیاء اور رسولوں کا معاملہ نہیں ہے، تو باقی انسانی نوع انسانی کے اندر امام ابو حنیفہ کا پلے کا کوئی شخص، ان کے برابر کا کوئی شخص قانون کا فہم رکھنے والا آج تک پیدا نہیں ہے۔ تو سید الفقہاء کون ہوئے؟ امام ابو حنیفہ۔ اور رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری۔ یہ ساری جو میں نے اس وقت آپ کو تمہید بیان کی، وہ اس مسئلے کے لیے پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں الایمان قول، ایمان نام ہے صرف قول کا، عمل اس میں زیر بحث نہیں آتا، ولا یزید ولا ینقص، وہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ اب دوسرا سٹیٹمنٹ سنیے، وہ ہے امام بخاری کا، رئیس المحدثین کا، الایمان قول وعمل، ایمان نام ہے قول اور عمل کے مجموعے کا، قول اور عمل دونوں چیزیں ایمان میں شامل ہیں۔ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ ایک مسلمان کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ ایمان جیسی بنیادی بات، سارا قصر تو یہیں سے تعمیر ہونا ہے، جڑ بنیاد ایمان ہے۔ ایمان کے بارے میں کوئی 14ویں صدی کے 15ویں صدی ہجری کے کوئی علماء ہو، بڑے سے بڑے ہو، ان کا اختلاف ہو جائے تو تشویش نہیں ہوگی۔ یہ کن کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے؟ رئیس المحدثین امام بخاری اور سید الفقہاء امام ابو حنیفہ۔ اور کتنا بنیادی اختلاف، بظاہر متضاد باتیں، بظاہر کہہ رہا ہوں میں، تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زبردست اختلاف ہے جو حل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے اس کا حل سمجھایا۔ اور کیسا سمجھایا؟ میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی تصنع نہیں، کوئی تکلف نہیں۔ میرے نزدیک دونوں باتیں 100% درست ہیں۔ یہ نہیں کہ 50% یہ درست 50% وہ درست نہیں، یہ بھی 100% درست، یہ بھی 100% درست۔ فرق کیا ہے؟ محل مختلف ہے۔ امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں اور امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ قانونی ایمان کے اعتبار سے 100% درست ہے یہ بات کہ وہ صرف قول ہے، عمل نہیں، زیر بحث آئے گا۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا کافر نہیں ہے، نماز کا منکر ہو جائے کافر، زکوٰۃ نہیں دیتا فاسق ہے، فاجر ہے، کافر نہیں ہے، زکوٰۃ کہہ دے کہ ہے ہی نہیں دین میں، کافر۔ تو معلوم ہوا کہ قانونی ایمان جس پر دار و مدار ہے کفر اور اسلام کا، اس کا کوئی دار و مدار صرف قول پر ہے، اقرار باللسان پر ہے۔ یہ بات آپ نے سنی ہوگی، امام ابو حنیفہ کا قول ہے 100% درست کہ گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ ہے، شراب پی ہے، کافر نہیں ہے، حد لگا دو۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی، ایک مرتبہ مصر میں حد جاری ہو چکی تھی، لیکن حضرت عمر کو احساس ہوا کہ وہاں شاید رعایت کی گئی ہوگی خلیفہ کے بیٹے پر حد جاری کرنے میں، لہذا پھر بلایا اپنے پاس اور دوبارہ حد جاری۔ اگر کسی سے زنا ہو گیا ہے، میں آپ کو واقعہ سنا چکا، غامدی خاتون کہ ذرا کسی نے کہہ دیا بے حیا عورت تھی، تو حضور نے کیسی ڈانٹ پلائی ہے، اتنا اس کا رتبہ بیان کیا ہے، اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ مدینے کی پوری آبادی پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہے۔ البتہ حقیقی ایمان، اب یاد زمین و آسمان کا فرق آ جائے گا۔ ایمان دل میں اتر جائے تو کون نہیں جانتا کہ دل میں جو بات اتر جائے وہ عمل پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ بات سیدھی سی ہے، دل میں یقین ہو، عمل اس کے مطابق ہوگا۔ دو اور دو چار کی طرح مثالیں دے دوں آپ کو۔ آپ کو یقین ہے آگ جلاتی ہے،
آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں، کیوں؟ یقین ہے کہ جلاتی ہے، لہذا کوئی شخص ہاتھ نہیں ڈالے گا، غلطی سے پڑ جائے تو پڑ جائے، جان بوجھ کے کون ڈالے؟ اچھا میں بلکہ یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ یقین تو بڑی دور کی شے ہے، گمان بھی ہو، گمان اس کا نتیجہ بھی عمل میں نکل آتا۔ کون شخص نہیں جانتا کہ سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے؟ معلوم ہے نا، لیکن جو سانپ ہے پتہ نہیں کب وقت یہ زہریلا ہو، ہے کہ نہیں؟ یقین نہیں ہے کہ یہ زہریلا ہے، ہو سکتا ہے کہ زہریلا ہو، صرف زن ہے نا، آپ قریب پھٹکتے ہو، معلوم ہوا کہ یقین تو بڑی شے ہے۔ کیا دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، پھر بھی آپ شراب پی سکیں گے؟ بتائیے، اگر چوراہے پر کانسٹیبل کھڑا ہے، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے دیکھا ایک کونے میں موٹر سائیکل لے کر تیار سارجنٹ بھی کھڑا ہے، آپ کی گاڑی صحیح جگہ کے رک جائے گی نا، 1 انچ آگے نہیں بڑھے گی۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ چوراہا خالی ہے، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، تو اچھے بھی دائیں بائیں دیکھ کے نکل جاتے ہیں کہ نہیں؟ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، بھائی یہ سارے ٹریفک رولز بچاؤ کے لیے ہے نا، تو دور دور تک کوئی ٹریفک نہیں ہے، خامخواہ کھڑا رہوں میں یہاں، کائے نہیں؟ لیکن دور دور تک کوئی ٹریفک نہ ہو لیکن سارجنٹ کھڑا ہو، پھر آپ پابندی کریں گے کہ نہیں؟ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا اس کا قانون توڑیں گے آپ؟ یقین والے ایمان کے ساتھ معصیت جمع نہیں ہو سکتی، قانونی ایمان کے ساتھ معصیت کے ڈھیر لگ سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ بالکل صحیح۔ اے ایمان کے دعوے داروں، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کہ کرتے نہیں۔ ہماری امت کی اکثریت کا حال یہی ہے کہ نہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ قانونی ایمان ہے، اس کے ساتھ معصیت کے انبار ہو۔ حقیقی ایمان ہو تو معصیت کا وجود ہو نہیں سکتا۔ اب بتائیے ایمان اور عمل علیحدہ ہو جائیں گے کیا؟ یہ ہے مسئلہ جو امام بخاری کے ساتھ۔ دوستو سارے المکرام کو موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا موقف بہت اچھا تھا اور واضح طور پر انہوں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے امام ہیں، یعنی فقہ کے امام ہیں، جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، قانونی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے بنیادی جو عقائد ہیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اور امام بخاری جو ہیں وہ محدث ہیں، یعنی انہوں نے حدیث کو جمع کیا ہے، سب سے بڑے امام ہیں حدیثوں کے، انہوں نے کتاب میں ساری حدیثیں جمع کی ہیں ایک جگہ۔ لیکن کچھ علماء کرام اس میں غلو کرتے ہیں، تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی غلط عمل ہے کہ غلو نہیں کرنا آپ نے کسی بھی چیز میں، مطلب شان کے اندر اتنا غلو نہیں کرنا، جبکہ اماموں کا قول ہے موجود آپ کے پاس کہ ہماری قرآن و حدیث سے کوئی بھی بات ٹکرائے تو آپ نے ہماری بات کو دیوار پہ دے مارنا ہے۔ تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی آپ جا کے ڈسکرپشن میں لنک ہے، اس کو بھی فالو کر لیں، وہاں پہ بھی ویڈیوز اپڈیٹ ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، یہاں پہ دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو